السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصورات کی بحث۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں تمہیدی گفتگو ہو جائے تو مناسب ہے۔ پہلی بات جو اس کتاب کے سلسلے میں ہم کو جاننی ہے وہ یہ کہ اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی تھی کہ بہت سے اہم موضوع اور بہت سے مشکل مضامین کو بہت آسان انداز میں سمجھانے کا ہنر اور صلاحیت ان کو تھا، اور ساتھ میں ہر فن پر ایک گہری پکڑ بھی تھی۔ اسی لیے آپ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری تصانیف آپ دیکھیں گے جو موجود ہے خاص طور پر درس نظامی کی کتابوں کو لیے، چاہے وہ آسان نحو ہو، آسان صرف ہو یا منطق کی کتاب ہو۔ اسی طریقے سے فارسی میں بھی ہیں، اور اس کے بعد بڑی کتابیں جیسے مشکات ہوں، بخاری ہوں، ان کی بھی تصانیف موجود ہے۔ حجت اللہ البالغہ کی بھی تفسیر موجود ہے۔ الفوز الکبیر کی جو تشریح ہے وہ موجود ہے۔ تو بہت ساری درس نظامی کی جو کتابیں جو عام طور پر طلباء کے درمیان بہت مشکل سمجھی جاتی ہے اور درس و تدریس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے میں، ان کتابوں میں آپ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی آسان انداز میں بہت ہی اہم کام انجام دیا ہے۔ اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو قبول فرمائے اور ان کی کتابوں سے ہم کو فائدہ اٹھانے والا، اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دینے والا، خدمت کرنے والا، اور ان تمام علم کا فائدہ اور ثواب ان تک پہنچا کر ان کے درجوں کو بلند کرنے والا بنا۔ آمین۔ چلیے، یہ ہمارا پہلا سبق آج ہونے جا رہا ہے آسان منطق کی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منطق ہوتا کیا ہے۔ ہر کتاب کا اپنا ایک اصول ہے، اپنا ایک موضوع ہے۔ آپ نحو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اسم کے بارے میں زیادہ تر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ صرف کی کتاب پڑھتے ہیں، اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ فعل سے متعلق زیادہ تر بحثوں کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ منطق کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ اور علم ہونی چاہیے کہ اس کتاب میں ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں۔ دیکھیے، منطق ایک ایسا فن ہے کہ اگر آپ ماننا چاہیں تو آپ یہ مان لیجئے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ یہ مانیں کہ یہ بہت پیچیدہ ہے، بہت اہم ہے، تو وہ بھی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ پیچیدگی کی بات کی ہے اس لیے کہ منطق کی پوری بحث اسی معاملے میں ہے۔ آپ مانتے کیا ہیں اور آپ مانتے کیسے ہیں، اسی کے بارے میں پوری بحث ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اصولی بات پر کہ منطق کے اندر ہم پڑھتے کیا ہیں۔ تو آپ یہ مان لیجئے کہ منطق کے اندر ہم نتیجوں تک پہنچنے کا علم سیکھتے ہیں۔ کسی سنی ہوئی بات کو سن کر کے
صحیح نتیجے تک کیسے پہنچا جائے، اس کا ہنر ہم منطق کے اندر سیکھتے ہیں۔ جیسے نحو کے اندر آپ سیکھتے ہیں کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے، جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث کیا ہے۔ صرف کے اندر آپ ماضی، مضارع، امر، نہیں، لام تاکید، نون تاکید، یہ سب پڑھتے ہیں۔ ان کے علامات پڑھتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ آسانی سے عربی زبان کے اندر اسم، فعل، حرف کی تمیز کر پاتے ہیں۔ تو علم منطق کے اندر بھی ہم یہ ہنر سیکھتے ہیں کہ کوئی بات ہم نے سنی اور اس کو سن کر کے ایک نتیجہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے، یہ پورا ہنر ہم علم منطق کے پڑھنے سے جان جاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں۔ اب ہر کتاب میں جو پہلا سبق ہوتا ہے وہ اصل میں شروع ہوتا ہے اس کتاب کی تعریف کے ساتھ، موضوع کے ساتھ، غرض کے ساتھ۔ مگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منطق کی تعریف اور غرض کو بیان کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی بات بتائی، تو سبق نمبر 1 اور 2 میں وہی بات ہے۔ ان دونوں کو سمجھنے کے بعد ہی ہم منطق کی تعریف اور غرض، غایت، یہ ساری چیزیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو ان تمام چیزوں پہ دھیان نہیں دینا ہے، ابھی ان میں سے ہم 3-4 چیزیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ علم منطق ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ منطق کیا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچائے۔ تو منطق وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم نظر اور فکر کے اندر غلطی کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اب سوال ہے بھائی کہ یہ نظر اور فکر کیا ہے؟ آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے، جو شروع میں نے ایک بات کہی، سنی ہوئی باتوں کو سن کر کے نتیجے تک پہنچنے ہم سیکھتے ہیں منطق کے اندر۔ تو اسی چیز کو یہاں سمجھ لیجئے کہ جو باتیں ہم نے سنا یا جو باتیں ہم نے جانا، جن باتوں کا علم ہمارے پاس تھا، ان باتوں کے مدد سے، ان علم کی مدد سے جب ہم ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، وہ کہلاتا ہے منطق۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہے۔ موضوع کیا ہوتا ہے؟ ہر علم کا وہ چیز جس کے حالات اس علم میں بحث کی جائے۔ تو موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع کہتے ہیں ہر چیز کا اصل حصہ۔ کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں گے تو اس کتاب کا اپنا ایک موضوع ہے کہ وہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے، کس بارے میں لکھی گئی ہے۔ آپ ہسٹری کی کتاب پڑھیں گے تو ہسٹری کی کتاب کا موضوع ہے ہسٹری، تاریخ، کیونکہ آپ کو اس کتاب سے سمجھ میں آ گیا کہ اس کتاب کے اندر ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ آپ سائنس کی کتاب پڑھتے ہیں تو سائنس کی کتاب کا موضوع ہے تحقیقات اور معلومات، تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم سائنس کی کتاب کیوں پڑھتے ہیں۔ تو ہر کتاب کا اپنا ایک موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب ہے کہ یہ کتاب کس بنیاد پر بنائی گئی ہے، اس کو پڑھتے کیوں ہیں، اس میں پڑھتے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو پتہ چلا بھائی کہ منطق کا موضوع کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک مثال بھی دی گئی کہ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ نحو کا موضوع کیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کلمہ اور کلام۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ نحو کے اندر ہم کلمہ اور کلام یعنی مفرد اور مرکب جملوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو وہ اس کا موضوع ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھے کوئی کہ صرف کا موضوع کیا ہے،
تو آپ کہیے گا صرف کا جو موضوع ہے وہ فعل اور اس کی گردانیں ہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے منطق کا موضوع کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں منطق کا موضوع یہ ہے کہ وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے انجانے تصور و تصدیق کا علم حاصل ہو. ابھی تصور تصدیق کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے آگے. موضوع صرف سمجھ لیجئے. موضوع کیا ہے منطق کی؟ منطق کا موضوع یہ ہے کہ ہم اس کے اندر تعریفات اور دلیلیں پڑھتے ہیں. تعریفات اور دلیل، جیسے کلمہ اور کلام ہے، فعل اور گردان ہے، ویسے ہی منطق کا موضوع تعریفات اور دلیل ہے. اب یہ تعریفات کیا ہے، یہ دلیل کیا ہے، یہ سب ہم آگے پڑھیں گے. تو منطق کا موضوع تعریفات اور دلیل ہے، اور یہ تعریفات اور دلیل کے جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے جاننے سے تصور اور تصدیق کا علم حاصل ہوتا ہے. اب تصور تصدیق کیا ہے وہ سب آگے آئے گا. اچھا، یہ تو 3 چیز ہو گئی. منطق کیا ہے، منطق کا موضوع کیا ہے. تیسری چیز آپ کی ہو گئی منطق کی غرض. ہر کتاب کا ایک غرض ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ بھائی یہ کتاب آپ کس مقصد سے پڑھیے گا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا. تو کہہ رہے ہیں منطق کی غرض یہ ہے کہ نظر اور فکر کا صحیح ہو جانا. منطق کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جانی ہوئی بات کے ذریعے سے جب ہم نتیجے تک پہنچتے ہیں تو نتیجے تک پہنچنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، جانی ہوئی بات کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم منطق کو پڑھتے ہیں. تو پھر سے ایک بار دوہرا لیتے ہیں. علم منطق کیا ہے؟ علم منطق وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم انجانی ہوئی باتوں کو جان پاتے ہیں. علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ تو علم منطق کا موضوع یہ ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ تعریفات اور دلیلوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور علم منطق کا مقصد یا غرض کیا ہے؟ علم منطق کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے نظر اور فکر ان دونوں چیزوں میں غلطی کرنے سے بچ جاتے ہیں. اب آئیے پہلی بحث پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصورات کی بحث. پہلا سبق، علم اور اس کی قسمیں. پہلا سبق جو ہمارا علم منطق کے اندر ہے، آسان منطق اس کتاب کے اندر ہے، وہ ہے علم اور اس کی قسمیں. چلیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے. جب علم کے لغوی معنی یعنی جب آپ ترجمہ کریں گے اس علم کے عربی لفظ کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، کسی چیز کا معلومات حاصل ہو جانا، کسی چیز کا نالج آپ کے پاس آ جانا. اب تھوڑا سا اس کو تشریح کے ساتھ سمجھتے ہیں، کیونکہ پوری کی پوری جو فہم ہے منطق کی وہ اسی علم کے ارد گرد ہے. اب علم کیا ہے؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آ جانا. جیسے کسی نے بولا زید اور ذہن میں اس کی صورت آ گئی تو یہ زید کا علم ہے. یہاں انہوں نے ایک ٹیکنیکل جو اصطلاحی بات ہوتی ہے علم کی، اس کے بارے میں بات کی کہ علم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ گئی ہے. اب دیکھیے اس کو سمجھیے. آپ کب مانتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز معلوم ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں، بڑا آسان سا ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایپل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
आपने कहा सेब, कि एप्पल का मतलब होता है सेब, लेकिन आपने सिर्फ सेब कहा नहीं, आपके जहन में सेब की एक शक्ल सूरत भी आ गई। जैसे ही आपसे पूछा गया एप्पल, आपके जहन में एक सेब की सूरत आ गई और आपने कह दिया सेब। तो जिस तरीके से हमारे जहन में एक तस्वीर बन कर के आती है, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक इमेज जनरेट होता है किसी चीज़ का, तो हम कहते हैं कि हाँ ये फलां चीज़ है और इसका मुझे इल्म है। मिसाल के तौर पर इसको समझिए इस तरह, अगर आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान आती है और तब मैंने आपके सामने कहा एप्पल का मतलब क्या है, तो आपको समझ में आ गया कि सेब है। लेकिन अगर आपको अरबी ज़ुबान नहीं आती है और तब मैंने आपसे पूछा तुफ़ा क्या है, तो चूँकि अब आपके दिमाग में तुफ़ा का मेमोरी नहीं डाला गया है, तुफ़ा का डाटा नहीं डाला गया है, तुफ़ा के बारे में आपको इल्म नहीं है, तो तुफ़ा सुनने के बावजूद भी आपके जहन में कोई इमेज नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर तुफ़ा का इल्म आपके पास नहीं है। इसी को कहा जाता है जहन में आना, कि आपके जहन में कोई चीज़ आई है तो उस चीज़ का इल्म आपके पास है, और अगर आपके जहन में वो चीज़ नहीं आई है तो आपके पास वो इल्म नहीं है। इसको आप आज के इस्तिलाह के बारे में समझ लीजिए। मान लिया जाए आपका एक सेल फ़ोन है और उसके अंदर ज़ैद नाम के आदमी का कांटेक्ट आपको ढूंढना है, तो अगर आपने ज़ैद नाम के आदमी का नंबर अपने फ़ोन में सेव किया होगा तो फ़ोन के हिसाब से फ़ोन के पास ज़ैद का इल्म है। लेकिन अगर आपने ज़ैद नाम के इस आदमी का फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ़ोन में सेव नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन के पास ज़ैद का इल्म नहीं है। तो समझ में आ गया, हमारी मेमोरी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कोई चीज़ अगर सेव्ड है और उसको ब्रेन प्रोसेस कर, मैं थोड़ा टेक्निकल भी कह रहा हूँ ताकि मुझे नहीं पता है कि आप में से कौन कैसे सुन रहे हैं, दोनों एतबार से बात कर रहा हूँ ताकि समझे। अगर हमारे माइंड के अंदर जो डेटा है वो ऑलरेडी डाला हुआ है और ब्रेन उसको प्रोसेस करके रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको उस चीज़ का इल्म है। और अगर ब्रेन वो डेटा के मदद से रिज़ल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन के पास यानी हमारे पास वो इल्म नहीं है। फिर से इसको सुनिए, इल्म क्या है? हमारी जहन में अगर किसी चीज़ के मुतालिक कोई तस्वीर बन पा रही है, हम समझ पा रहे हैं, अपनी आँखों के सामने उसकी तस्वीर ला पा रहे हैं दिमाग में, तो हम कहेंगे कि हमको इस चीज़ का इल्म है। और अगर आपके पास, आपके जहन में उस लफ्ज़ को सुनने के बावजूद कोई सूरत बन कर के नहीं आ रही है, तो आप कहेंगे आपके पास इस चीज़ का इल्म नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आप मान लिया जाए ज़ैद से मिले हुए हैं और आपको ज़ैद का नक्शा, आँख, कान, चेहरा, बाल सब पता है। अब मैंने कहा आप ज़ैद से मिले थे और आपके जहन में फ़ौरन आया, अरे हाँ ज़ैद ऐसा है, उसका नाक ऐसा है, कान ऐसा है, आँख ऐसा है। तो क्या हुआ, ज़ैद सुनते ही आपके दिमाग ने ज़ैद की एक तस्वीर आपके सामने ला करके रख दी।
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے پاس زید کا علم ہے۔ میں اتنی باریکی سے علم اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ آگے کی پوری 2-3 سبق کا بحث علم کے اوپر ہے۔ اب اگر آپ علم سمجھ گئے ہیں کہ علم کیا ہے، کوئی جانی ہوئی چیز جس کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے، بس وہ علم ہے۔ اب کہہ رہے ہیں علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تصور، ایک ہے تصدیق۔ تصور اور تصدیق یہ دونوں علم کی قسمیں ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تصور اور تصدیق ہوتا کیا ہے۔ تصور کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گمان کرنا، امیجن کرنا، اپنے خیال میں لانا۔ اور تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یقینی طور پہ ثابت کر دینا، کسی چیز کے بارے میں مکمل اعتماد رکھنا، بھروسہ رکھنا۔ یہ لفظی ترجمہ میں بتا رہا ہوں تصور اور تصدیق کی۔ اب یاد رکھیے ایک چیز، 2 الگ الگ انسان کے لیے ایک ہی چیز تصور بھی ہو سکتی ہے، تصدیق بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ میں ابھی اصطلاحات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہے نا؟ ابھی صرف آپ ایسے مان لیجئے کہ کوئی آدمی مدینہ گھوم کر کے آ گیا ہو تو اس کے لیے مدینے کی ساری چیزیں تصدیق ہیں، کیونکہ وہ اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کو کر کے آیا، دیکھ کے آیا، ثابت کیا۔ اور کوئی دوسرا آدمی جو مدینہ نہیں گیا ہے، وہ صرف سنا ہے، تو اس کے لیے مدینہ تصور ہے، کیونکہ وہ گمان میں ہے، خیال میں ہے، یقینی طور پہ وہ نہیں گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک ہی چیز 2 الگ الگ انسانوں کے لیے الگ الگ معنی رکھ سکتی ہے۔ یاد رکھیے پھر سے، ابھی میں نے لفظی تحقیق بتائی ہے، تعریف نہیں بتائی ہے۔ تعریف الگ ہے تصدیق اور تصور کی۔ یہ جو لغوی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی، تصدیق اور تعریف کی، یہ صرف اس لیے کہ یہ آپ کی مدد کرے گا اصطلاحی تعریفات کو سمجھنے میں۔ تصور کیا ہے؟ تصور کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمارے پاس مکمل یقین نہ ہو۔ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق کوئی ایسی چیز ہے جس کو مکمل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ثابت کیا گیا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ پھر انہوں نے تصور کو ابھی بیان نہیں کیا، پہلے تصدیق کی تعریف بیان کی کہ تصدیق اس بات کا علم ہے کہ فلاں چیز فلاں ہے یا فلاں چیز فلاں نہیں ہے۔ جیسے یہ جاننا کہ زید عمر کا باپ ہے یا زید عمر کا باپ نہیں ہے۔ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق کے بارے میں دیکھیے، تصدیق کو پہلے کیوں لایا گیا؟ تصور کی تعریف پہلے کیوں نہیں لائی گئی؟ اس لیے کہ تصدیق کی تعریف سمجھ جائیے گا تو تصور کی تعریف سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تصدیق کی تعریف میں پہلا بات کیا کہا گیا؟ اس بات کا علم کہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا بھائی اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، تصدیق کہتے ہیں اصطلاح کے اندر کہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو مکمل یقین ہو کہ یہ چیز یہ ہے
ایسی ہے یا یہ چیز ایسی نہیں ہے. مثال کے طور پہ الرجل عالم، آدمی عالم ہے. اب میں کہوں کہ یہ تصدیق ہے تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے عالم ہونے کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آدمی عالم ہے. یا میں کہوں ما الرجل بھی عالم، آدمی عالم نہیں ہے، تو یہاں بھی آدمی کے عالم نہ ہونے کا مجھے مکمل طور پر یقین ہے. تو تصدیق کہا ہی جاتا ہے ان جملوں کو، ان باتوں کو جن باتوں کو سن کر کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اسی کو نحو کی اصطلاحات میں کہا جاتا ہے جملہ خبریہ. ایسا جملہ جو خبر دیتا ہو. اب وہ خبر یا تو مثبت بھی ہو سکتا ہے یا وہ خبر منفی بھی ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں تصور کی تعریف. تصور کے بارے میں کہا کہ یہ وہ علم ہے جو تصدیق جیسا نہ ہو، یعنی اس میں حکم نہ ہو. ظاہر سی بات ہے، تصدیق کا الٹا ہے تصور. جہاں تصدیق کے اندر ایک پوری بات بیان کی جاتی ہے اور ایک چیز دوسرے چیز کی خبر دے رہا ہوتا ہے. تصور میں ایسا کچھ نہیں ہے. تصور ایک ایسا وہ جملہ ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی حکم یا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک نارمل بات ہوتی ہے. یا نحو کی اصطلاح میں کہوں تو تصور ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو ناقص ہوتا ہے، جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پوری بات واضح نہیں ہوتی ہے. جیسے صرف زید کو جاننا یا غلام زیدن کہنا. کو نسبت تامہ خبریہ کے بغیر جاننا. اب تصدیق تو ہم سمجھ گئے، تصدیق کے بارے میں نے بتا بھی دیا. نحو کے اعتبار سے مکمل جملے خبریہ کو کہا جاتا ہے. تصور کہا جاتا ہے جملے انشائیہ یا جملہ مرکب ناقص کو یا مفرد الفاظ کو. تو تصور کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی. ایک اکیلا جو لفظ لکھا ہے وہ بھی کوئی پوری بات تو بتائے گا نہیں، خبر تو دے گا نہیں. جیسے میں نے کہا کتاب، تو کتاب کیا خبر دے گا؟ کوئی بات نہیں بتا پائے گا، مفرد لفظ ہے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا تصور. اسی طرح میں نے کہا زید کی کتاب، تو زید کی کتاب یہ ایک جملہ تو ہے لیکن یہ ادھورا جملہ ہے. یہ بھی پوری بات یا خبر نہیں دے پا رہا ہے، کیونکہ آگے ڈاؤٹ ہے نا. زید کی کتاب کیا کھو گئی ہے، قیمتی ہے، چوری ہو گئی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی پوری بات نہیں بتا رہا ہے، اس لیے یہ بھی ادھورا جملہ آپ کا ہو گیا. تو اب نحو کی اصطلاحات سے تصور اور تصدیق کو اگر سمجھا جائے تو تصدیق وہ جملہ ہے جو مکمل خبر دے رہا ہے، یعنی کہ جملے خبریہ ہے، چاہے وہ اسمیہ خبریہ ہو یا فعلیہ خبریہ ہو. اور تصور وہ جملہ ہے جو جملہ ناقص ہوتا ہے یا جملہ انشائیہ ہوتا ہے یا مفرد الفاظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تصور اور تصدیق میرے حساب سے آپ سمجھ چکے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں تصور کون ہے اور تصدیق کون ہے. زید کا گھوڑا یہ تصور ہے. کیوں تصور ہے؟ کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ جو ہوتا ہے یہ ادھورا جملہ ہوتا ہے. زید کا گھوڑا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو میں نے حکم تو لگایا نہیں، کوئی خبر بھی نہیں دے رہا ہوں. ہاں، اگر میں یہ کہتا یہ زید کا گھوڑا ہے تو یہ مکمل جملہ ہوتا اور یہ تصدیق ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں میں نے گھوڑے کو زید کے ساتھ ثابت کر دیا، لیکن یہاں تو ممکن نہیں ہے. عمر کی بیٹی یہ بھی مرکب ناقص ہے، تو اس کا مطلب تصور ہے. زید کا غلام یہ بھی مرکب ناقص ہے تو تصور ہے. ٹوپی یہ سنگل ورڈ ہے تو یہ بھی تصور ہو گیا. اچھی ٹوپی یہ موصوف صفت ہے اور یہ بھی مرکب ناقص ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی تصور ہو گیا. بکر خالد کا بیٹا ہوگا. دیکھیے یہ سننے میں لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ مکمل جملہ ہے نا، بکر خالد کا بیٹا ہوگا، لیکن یہاں ایک قید ہے، ہوگا ہے نہیں، ہوگا. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے.
میں ثابت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے امید ہے، مجھے گمان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نحو کے اندر جو گمان والا جملہ ہوتا ہے وہ مرکب ناقص ہوتا ہے، جملے انشائیہ ہوتا ہے نا، لعل، تمنی، ترجی، یہ سب جملے انشائیہ ہے۔ اسی لیے بکر خالد کا بیٹا ہوگا، بکر خالد کا بیٹا ہوگا، تو یہ بھی جملہ آپ کا تصور ہو گیا۔ پھر ہے ٹھنڈا پانی، یہ موصوف صفت ہے، یہ بھی تصور ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہ ایک اس بات ہے، خبر ہے، ہیں، تو یہ آپ کا تصدیق ہو جائے گا۔ جنت، یہ تصور ہو گیا کیونکہ اکیلا لفظ ہے۔ دوزخ اکیلا لفظ ہے، تصور ہو گیا۔ جنت کی نعمتیں، یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، تصور ہو گیا۔ دوزخ کا عذاب مضاف مضاف الیہ ہے، تصور ہو گیا۔ جنت برحق ہے، مکمل جملہ ہے، جنت کے حق کو ثابت کیا گیا، تو یہ ہو جائے گا تصدیق۔ قبر کا عذاب برحق ہے، یہ بھی ہو گیا تصدیق۔ دہلی، یہ واحد لفظ ہو گیا، تو یہ ہو گیا تصور۔ مکہ معظمہ، یہ موصوف صفت ہو گیا، ادھورا جملہ ہے، ناقص، تو یہ ہو گیا آپ کا تصور۔ تو امید ہے کہ آپ کو تصور اور تصدیق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ تصور اور تصدیق کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ کلاس جلد آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔